بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کاشف رضا فرام فیصل آباد سے۔ میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1 سال پلس پہلے میں نے واٹس ایپ گروپ میں حصہ لیا جو کہ آغا علی روحانی صاحب، جس میں جوابات دیتے تھے اور ممبران ان میں سوالات کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور دروس اپلوڈ کرنے شروع کیے ویڈیوز کی صورت میں۔ ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی۔ یعنی کہ میں اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ 1 یا 1.5 سال پلس پہلے میں تقریباً ایسا شیعہ تھا کہ یا علی مدد کہنا، زنجیر زنی کرنی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ جو بدعات ذاکروں نے اس وقت جاری کی ہوئی ہیں، گانوں کی طرز پہ وہ قصیدے پڑھنا، انہی کو شوق سے سننا، نہ تو قرآن کی طرف آنا، نہ نہج البلاغہ کی طرف توجہ تھی، نہ صحیح و سجادیہ کو کبھی پکڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ نماز کا تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو الحمدللہ جب سے آغا علی روحانی صاحب کی ویڈیوز کلپ دیکھے، ہم نے ان کو سنا، ان کو سمجھا، پھر قرآن سے ان کو ملا کے دیکھا کہ جو آغا بتا رہے ہیں یا نہج البلاغہ سے بتا رہے ہیں، وہ خطبہ چیک کیا، وہ حکمت چیک کی، وہ صحیح و سجادیہ کی دعائیں چیک کی، تو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ جو ہمارے عقائد تھے وہ بالکل ان تینوں کے مخالف تھے، قرآن کے بھی، نہج البلاغہ کے بھی، صحیح و سجادیہ کے بھی۔ اور ہم جو عمل کر رہے تھے وہ نہ تو معصومین کی سنت اور سیرت سے ثابت تھا، بلکہ وہ ہمارا خود کا ہی گڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں آغا علی روحانی صاحب کا کہ جن کی وجہ سے ہمارے عقائد بالکل ٹھیک ہوئے، بہت بہتری آئی، اور الحمدللہ ہم ان کی بابت ان سے سمجھ کے ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، چاہے وہ آگے سے ناراض ہوں یا ہم سے راضی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگ تو بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ ہم سے ناراض بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اور خصوصی دعا ہے جناب ابو ابراہیم آغا علی روحانی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ الہی آمین والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہونے والی مجالس اعزاء میں بہت کچھ ایسا بیان کیا جا رہا ہے جس کا تشیع سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک منظم سازش کے تحت غیر محسوس طریقے سے حب علی کے نام پر شیعان حیدر کرار کو کافر اور مشرک قرار دلوانے کے لیے عرصہ دراز سے دشمن اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ سٹیج حسینی سے توحید، نبوت اور امامت کی تبلیغ کرنے کی بجائے دشمن کے اعلیٰ کار ذاکرین اور نام نہاد علماء حب علی کے نام پر مومنین کو کافر اور مشرک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جن کے رد کے لیے قبلہ علامہ محمد حسین نجفی مجتہد مرحوم نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کی اکثریت علامہ محمد حسین نجفی کی تقاریر اور تصانیف کو قرآن و اطرت کی تعلیمات کے مطابق جانتے ہوئے بھی اپنی مجالس و محافل میں ان کی تائید کرنے سے ڈرتے تھے، جن کی وجہ سے شیعت کو دین اسلام سے خارج قرار دلوانے کی کوششوں میں مصروف غالی اور بدعقیدہ ذاکرین اور نام نہاد علماء کو تقویت ملی۔ علامہ محمد حسین نجفی مرحوم کے بعد چند مخلص مومنین، علماء اور ذاکرین اب اصلاحی بیانات دینا شروع ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے علامہ ابو ابراہیم آغا علی روحانی ملت تشیع میں عزاداری میں رائج ایسی روایات جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے رد کے لیے مصروف عمل ہیں۔ آغا ابو ابراہیم علی روحانی اپنے یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل اور واٹس ایپ گروپ
मरकज़ तबलीगात शोबा दावत व तबलीग के ज़रिए शियत में राइज कुफ्र व शिरक की बिदात के ख़ात्मे के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अबू इब्राहीम आगा अली रूहानी ने इस सिलसिले में 2 किताबें दावत फ़िक्र व अमल और ये है मोमिन लिख कर मुफ्त तकसीम की हैं। उनकी तरफ से ये ऐलान है कि जो मोमिन भी ये किताबें मुफ्त हासिल करना चाहता है वो 200 रुपये डाक खर्च भेजकर ये इस्लाही किताबें मुफ्त मंगवा सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आगा अली रूहानी को हर किस्म की तकालीफ से महफूज रखते हुए लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाते हुए उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वस्सलाम। मोहम्मद सग़ीर अहमदानी, डेरा गाज़ी खान। ला हौला बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़्क़हु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ु स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम मोमिन मोमिनात इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद आलम ने इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद को नाज़िल किया इंसान की हिदायत के लिए, ताकि इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके, तक़वा अख्तियार कर सके। यानी खुदावंद आलम ने हम गुनहगार इंसान को माह रमज़ान में दावत दी है कि हम उसका क़ुर्ब हासिल कर सकें, उसकी रज़ा हासिल कर सकें और तक़वा अख्तियार कर सकें। बेशक खुदा जिसे चाहे हिदायत दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे गुमराह छोड़ दे तो ज़माना मिलकर भी उसे हिदायत नहीं दे सकता। अर्ज़ ये है कि जैसे कि आप तमाम मुमीन मुमिनात जानते हैं कि आगा अली रूहानी के जिन्होंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से और फेसबुक चैनल के ज़रिए से ग्रुप में और बहुत दीगर जगह प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पैगाम तबलीगात को आगे बढ़ाया। यानी कि जो पैगाम उन्होंने पहुँचाया हमें सहीफ़े सज्जादिया से, क़ुरआन से और नहजुल बलागा से, जो पैगामात उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं वो पहले हमने नहीं सुने। यानी जो तौहीद आका ने बयान की है, जो हदीस मासूमीन आका बयान कर रहे हैं वो पहले और हमने नहीं सुनी। यानी ये जो पैगामात आका हम तक पहुँचा रहे हैं, ये गाड़ी तौहीद हम तक पहुँचा रहे हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे कि खुदावंद आलम हमसे क्या चाहता है, हम उसकी कितनी मार्फत रखते हैं। ये सब बातें हमें आका से मालूम हो रही हैं। खुदा आगा अली रूहानी को सलामत रखे, उनके कारी तबलीगात में इजाफ़ा फरमाए और यकीनन जो वो काम अंजाम दे रहे हैं उनके ग्रुप से, उनके चैनल पे और उनकी बुक्स में जितने भी उन्होंने पैगामात दिए हैं, जितने भी लोग उसे पढ़ रहे हैं उनकी इस्लाह हो रही है। और यकीनन ये जो काम अंजाम दे रहे हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, खुदा उन सबको सलामत रखे। और यकीनन आप सबसे यही गुजारिश है कि जो पैगामात आप तक पहुँचे हैं इससे आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान की इस्लाह हो गई तो यकीनन ये सवाब जारिया है। खुदा आप सबको सलामत रखे। दुआ गो हैं कि परवरदिगारा हमें इस माह मुबारक रमज़ान में अपनी इबादत करने की, अपने ज़िक्र करने की, अपने शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, मेरा नाम वसीम एजाज़ है और मैं चकवाल ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत घराने से और मेरे ननिहाल में मेरे काफ़ी रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि अहले तशय्युअ से हैं। तो शुरू से मेरे ज़हन में एक तजस्सुस था कि अहले तशय्युअ के बारे में जानूं, क्योंकि हमारे दरमियान रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है शादियों में, रमियों में, हर किस्म का। लेकिन हमारे जो हमने बड़ों से सुना, अपनों से या मस्जिद से सुना, मौलवियों से सुना, तो उसमें हमारे दरमियान काफ़ी दूरियां और फासले हैं। तो मुझे तजस्सुस था कि ये फासले क्यों हैं, ये मतलब ये दूरियां क्यों हैं। तो मैंने अपने तौर पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले मैंने नहजुल बलागा पढ़ी सारी, फिर सहीफ़ा सज्जादिया पढ़ी। तो उसमें मुझे क्लियर हुआ कि असल दीन तो यही है
جو اہل بات اطہار کا ہے، اور اپنی اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں بھی جو میں نے اسپیشلی حدیث ثقلین پڑھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، جن میں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو اس سے مجھے تحریک ملی اور میں نے جاننا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو میرا ذہن کلیئر ہوتا گیا، جو دوریاں اور فاصلے تھے وہ کم ہوتے گئے۔ لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے کہ قبلہ بھی فرماتے ہیں کہ غالیت اور ملنگیت اور بدعت و خرافات بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کتابوں میں کچھ اور ہے اور آن گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح مطلب وہ ایک اندر تشنگی تھی، پیاس تھی جاننے کی، تو میں یوٹیوب پہ سرچ کرتا رہتا تھا مختلف علماء کو، اہل تشیع کے، اہل سنت کے۔ تو اسی سرچ میں میرے سامنے آغا کا چینل آ گیا، تو میں نے ان کی پہلی ویڈیو جو دیکھی، تو اس کے بعد مطلب میں نے کوئی ان کی ویڈیو مس نہیں کی، میں تب سے مسلسل دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز۔ تو جو انہوں نے تصویر پیش کی وہ وہی تصویر ہے جو کہ میں نے کتابوں میں پڑھی، توحید کی، ولایت کی، جبکہ جو ہمارے آن گراؤنڈ ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، وہ اس سے ٹوٹل الگ ہے۔ تو مجھے ان کی باتیں جو ہے نا سیدھی دل میں لگیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ قبلہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے نعمت ہے، انعام ہے، اور یہ وہ تبلیغ پیش کر رہے ہیں جو واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت اہل بیت اطہار نے ہمیں بتائی ہے۔ ان کا کوئی بھی لفظ، میں نے آج تک ان کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو یا وہ ٹکراؤ رکھتا ہو۔ جو اصل دین ہے، جو کتابوں کا جو اصل دین ہے، قرآن و سنت میں جو اصل باتیں بتلائی گئی ہیں، ان سے کہیں بھی ٹکراؤ رکھتا ہوں، مطلب بالکل کلیئر اور واضح، کہیں بھی ذرا سا بھی یہ توحید پہ تو یہ بالکل وہ لیتے ہی نہیں ہیں وہ رسک، اور کبھی نہیں لیا ہے۔ تو ان کی یہ بات میرے دل میں لگی، کیونکہ خود بھی یہی تشنگی تھی کہ کوئی سیدھا راستہ، سچا راستہ جو وہ اس پہ ہم چلیں، کیونکہ مسلمان ہیں ہم، تو ہم نے تو ہمارا مقصد تو جنت پانا ہے، تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو وہ اسی طریقے سے میں نے پھر ان کو دیکھا، ان کو سنا، تو مزید میرے لیے راہیں کھلتی گئیں۔ تو تب سے میں ان کے فین ہوں، میں ان کی ہر ویڈیو کا انتظار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے اہل عیال کو، ان کے بچوں کو، اور ان کو صحت کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامل صحت سے نوازے اور ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرے۔ اور میری بھی دست بدست ان سے درخواست ہے کہ یہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کی جو تبلیغات ہیں بس وہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پھیلیں۔ ماشاءاللہ اتنی زبردست، یہ تو امت کو جوڑنے والی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بات میرا جہاں تک ناقص علم ہے، کوئی بھی بات جو ہے نا وہ کنٹروورشل نہیں ہوتی، بالکل ایگزیکٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ اور آپ سب کو جو اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو ان تبلیغات کے ساتھ جڑے ہیں، سب کو اللہ سلامت رکھے، الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں نے روحانی صاحب کی دونوں کتب دعوت فکر عمل اور یہ ہے مومن کا مطالعہ کیا۔ میری نظر میں بہت ہی عمدہ کاوش ہے اور آنے والے تمام نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے روحانی صاحب کے اکثر تبلیغات والے درس بھی سنے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کاوش ہے۔ میرے نزدیک یہی دین اسلام ہے، یہی مذہب اہل بیت کی تعلیمات ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں یہی قرآن و محمد آل محمد کے فرمودات کے مطابق یہی عقائد ہیں، یہی دین اسلام ہے۔ اور میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ روحانی صاحب کے حوصلہ افزائی فرمائیں، اور تمام علماء حق جو اس وقت شرک کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام آخر میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
तमाम उलमा हक की हिफाजत फरमाए और रूहानी साहब को लंबी उम्र दे। और मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस मिशन में इसका साथ दें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उलमा हक का साया हम पर कायम दायम रखें। बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे अपने मोहसिन क़िबला रूहानी साहब की तबलीगात को लेकर कुछ लबकुशाई करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मेरे मोहसिन है कि जिनकी बदौलत मेरे अकायद की इस्लाह मुमकिन हुई और आज मैं वो शिया हूँ कि जिसका हर अक़ीदा कुरान व अहले बैत से साबित शुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाली और मुफव्विज़ा अफ़कार व नज़रियात से पाक एक तौहीदी शिया हूँ। और इस सब के लिए मैं क़िबला की जो है वो मशकूर हूँ। ये सब कुछ उन्हीं के मरहून मिन्नत है, क्योंकि मेरा तो अल्लाह ताला के शुक्र के बाद क़िबला रूहानी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे अकायद की इस्लाह फरमाई या इसमें ज़िम्मे मेरी मदद की। क़िबला की तकरीर या तहरीर दोनों के ज़रिए क़िबला ने जो अमली जहाद का इल्मी तौर पर जहाद का बेड़ा उठाया हुआ है वो काबिल तहसीन है। घर बैठे हम जैसों को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से साबित शुदा तालीमात मिल रही हैं। ठीक है, अकायद हों या मामलात ज़िंदगी, हर हवाले से ये चैनल अपनी मिसाल आप है। एक यूनिवर्सिटी का एक दरसगाह का मकाम रखता है। अगर कोई हदायत लेना चाहे, सीखना चाहे तो हर तरह से रहनुमाई मिलती है, बिद्दात व खुराफात के ख़िलाफ़ हो या किसी भी मामले में। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग हदायत लेना चाहें, हम सीखना चाहें। अगर कोई भी दीन सीखना चाहता है तो वो आसानी से सीख सकता है। आपको रवायात के हवालों के साथ इस तरीके से दीन सिखाया जाता है, इस तरह तो कोई भी नहीं सिखाता जिस तरह क़िबला सिखा रहे हैं। अब क़िबला की कुतुब को देख लें तो वो अपनी मिसाल आप हैं। मतलब हकीकी शियत का तारुफ़ करवाते हुए दावत फ़िक्र व अमल देने वाली कुतुब हैं। इसी तरह जब क़िबला की तीसरी किताब इंशाअल्लाह जल्द मंज़र आम पर आ जाएगी, अल-मकतब, आप उसको देख लीजिएगा। वो अपनी मिसाल आप है, किस तरीके से वो हमें दावत फ़िक्र भी दे रही है और हकीकी और तख्लीकी शियत के दरमियान फ़र्क भी बता रही है। पर जिस तरह भी देख लिया जाए, क़िबला की तालीमात जो तबलीगात हैं या जो क़िबला की कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन है। क़िबला खुदावंद ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक तो जितना हो सके इनसे इस्तिफ़ादा करें और इनकी सपोर्ट करें और इनकी दावत व तबलीग को आम करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा साहब के दुरूस सुन के हमारी बहुत ज़्यादा इस्लाह हुई है। सबसे पहले तो तौहीद के मामले में बहुत इस्लाह हुई है। ये कि पहले जैसे या अली मदद वगैरह या इस तरह से कहते थे तो उसके पता चला है कि ये गलत है और इस वजह से हम शिर्क से दूर हो गए हैं। और दूसरा आइमा मासूमीन की हकीकी जो ज़िंदगी है, उनके तर्ज़ हयात है, उनके बारे में हमें सीखने का और उनसे आगाही मिली है कि कैसे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका तर्ज़ ज़िंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है। और अज़ादारी के नाम पर जो बिद्दतें फैल चुकी हैं उनके बारे में पता चला है कि कौन सी बिद्दतें अज़ादारी में आ चुकी हैं और उनका करना गलत है। जैसे कि जुलजना वगैरह या झूला या जंजीर का मातम या आग का मातम वगैरह, ये चीज़ें आगा साहब ने बताई हैं कि ये सारी बिदतें हैं। ऐसे याद के लिए हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे वो उनसे मन्नतें मांगना या उनके नीचे से गुज़रना, इस तरह की बिदतें फैल गई हैं तो ये गलत हैं। आगा साहब ने बहुत हमारी इस्लाह की है। वो दुरूस सुन के, उनके दुरूस सुन के पता चला है कि जैसे वलायत तकवीने के बारे में पता चला है कि वो क्या है। आइमा मासूमीन के तफवीज़ कर देना ये भी गलत है। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़्यादा इस्लाह हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अबू इब्राहिम आग वाली रूहानी साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मैं अल्लामा साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आगा साहब को कि आगा साहब की बदौलत हमारे ईमान अक़ीदे में बहुत सा फ़र्क आया है। पहले हम शिर्क गिरोह के रास्ते पे चल रहे थे, मगर एक दिन हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा दिन ही आया, अच्छा दिन ही समझें। तो ग्रुप है व्हाट्सअप शोबा तबलीगात,
تو اس کی نسبت جو ہے نا پھر وہ آہستہ آہستہ ہم اس میں ایڈ ہوئے، میرے ایک دو چند دوست اور بھی ہیں، پھر یوٹیوب چینل تھا اس کی وجہ سے، تو ہمارے عقائد میں کافی ساری بہتری آئی ہے۔ پہلے ہمارا جو عقیدہ تھا نا وہ ملنگی عقیدہ تھا، ملنگی عقیدہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ملنگی عقیدہ سب بہتر جانتے ہیں کہ ملنگی عقیدہ کیسا ہوتا ہے، تو ہم وحدانیت سے بالکل دور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وحدانیت کیا چیز ہوتی ہے، یا مطلب اس طرح کی کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا نا، تو ہم سب ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ آغا صاحب کی بدولت ہمیں یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ خیر ایمان تو پہلے بھی تھا، تو مگر اب جو ہے نا ہمارے عقائد میں کافی ساری بہتری آئی ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آغا صاحب کو جو ہے نا مزید وہ ہمت اور استطاعت دے، اور آغا صاحب اس طرح چلتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اب آغا صاحب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام جمیل ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور پیشے کے اعتبار سے ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ میں اہل تشیع ہونے کے ناطے میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں اپنے عقیدے کو درست کروں، اور جو عقیدہ اللہ اور رسول اور ائمہ اطہار نے ہمیں دیا ہے، جس کے ناطے ہم شیعہ کہلانے کے لائق ہوئے، اس میں تحقیقات کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ جب تک ہم تحقیق نہیں کرتے اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچتے جو نبی اور اہل بیت سے ہمارے تک پہنچی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، تو اہل تشیع ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں کہ ہم اہل تشیع اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جب قرآن پڑھا اور ترجمے سے جب اس کو پڑھا تو اس میں بہت ساری چیزیں مجھ پر واضح ہوئیں کہ میں غلط کرتا تھا، لہٰذا میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، تو فیس بک پہ مجھے علی روحانی صاحب کا ایک پیج نظر آیا جس پہ توحید اور شرک کے حوالے سے باتیں کافی زیادہ کی گئی تھیں، تو میں نے پھر مزید ان کو پڑھا، اور ان کی ایک کتاب جو دعوت فکر و عمل ہے وہ جب پرنٹ ہوئی تو میں نے وہ بھی منگوائی اور اس سے بھی کافی فائدہ حاصل کیا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علی روحانی جیسے لوگ جو بہت ہی کم ہیں، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کا ساتھ دیں اور ان کی تعلیمات اور ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آخرت میں سوال ہوگا ہم سے۔ جب آخرت میں سوال ہوگا تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو شیعان علی کہیں گے، اور جب ہم شیعان علی کہیں گے اور اس کے بعد جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات جب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے خدا کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام محترم ایڈمنس اور قبلہ صاحب خیر و خیریت سے اور صحت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ نے 2 منٹ کے ویڈیو کا ٹاسک کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں قبلہ کے ویڈیوز سے اور واٹس ایپ گروپ سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو مجھے بذات خود سب سے زیادہ فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ فری ٹائم میں جو میں سوشل میڈیا، چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ فیس بک ہو، اسکرول کیا کرتا تھا میں، وہ فری ٹائم میں آپ کے تصوت سے بھی مجھے وظیفہ کاملہ کا آپ نے مجھے بتایا، وہ سرچ کر لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں، وہ دیکھ لیتا ہوں، اس کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہوں میں، اور اس کے علاوہ فری ٹائم میں نیچرل بلاغہ پڑھ لیا۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے فائدہ حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا مجھے، اور وہ یہ کہ پہلے بھی مصروفیت زیادہ ہی تھی لیکن اب کچھ زیادہ بڑھ گیا، اور وہ مصروفیت یہ ہے کہ ہم پوسٹنگ کے لیے ظاہر سی بات ہے ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں کچھ ائمہ معصومین کے جو فرمان ملتے ہیں ہم وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آیا یہ فرمان صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ ہم ائمہ معصومین کے فرمان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا فائدہ مجھے یہ جو مجھے چھوٹے چھوٹے کلپس میں قبلہ کے میں سنتے رہتا ہوں جو گروپ میں ڈالے جاتے ہیں، پوسٹنگ کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضایت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آقا کا مجھے ایک اور چیز بہت پسند آیا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، مطلب معاشری صورتحال میں بہت ایکٹیو ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں جو بہت ہی شر پہ لا رہے ہیں حسن العیاری، اس کے حوالے سے انہوں نے کل رات بیان دیا تھا، اس کے حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا تھا، اور ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کو ملا جو کہ بعض اوقات انسان سن لیتا ہے حسن العیاری کو یا آصف رضا الوی کو کہ ممبر میں بیٹھ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، لیکن شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا نے بہت
اچھی طریقے سے انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا انہوں سے. پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم نکال کے قبلہ کے ویڈیوز کو دیکھیں سنیں اور اس کے اوپر ضرور عمل کریں. یہ صرف ہمارے لیے نہیں پوری فیملی کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے فیوچر کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اور آخر میں قبلہ کے پورے سوشل ٹیم کو چاہے وہ واٹس ایپ ہو چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو چاہے وہ فیس بک ہو ان پورے ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کافی عرصہ سے قبلہ روحانی صاحب کے لیکچر سن رہا ہوں. ان کی میں نے کتابیں پڑھی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. اور ان کے لیکچر جو اسپیشلی توحید کے حوالے سے جو ہمارے فقہ میں ہمارے نوجوانوں میں ایک غلط قسم کا کنسیپٹ چل پڑا ہے ولایت تکوینی کا یا ولایت تکوینی کے نام پہ منت مرادوں کا, ان کے کاؤنٹر کے لیے ان کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن کے فرمودات کی روشنی میں بہت زبردست کام ہے ان کا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید کام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی مجھے پہلی بار عابد ثقلین بھائی کے فیس بک پیج سے قبلہ آغا روحانی صاحب کا یوٹیوب لنک ملا, تو قبلہ صاحب کے میں نے دروس سنے سارے, کیونکہ توحید کے حوالے سے کافی پر اثر تھے. اور یہ میرا ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ امامہ پوشوں کو تو خیر میں کافی سنتا رہتا ہوں اور پہلے بھی سنتا تھا. تو اتنی توحید کی ترویج جو توحید کا درس انہوں نے بھی نہیں دیا یا میں نے سنا ہو جتنی قبلہ آغا نے توحید کے بارے میں اپنے دروس میں ترویج کی. جو بھی قبلہ صاحب کے دروس سنے ان میں انہوں نے بہت ہی سادہ لفظوں میں سمجھایا اور بہت ہی پیاری باتیں, جس سے کافی باطل اور خود ساختہ باتوں کا رد اور کافی ایسی علمی تعلیمات حاصل ہوئیں جن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. کیونکہ قبلہ صاحب جو درس بیان کرتے ہیں وہ سب قرآن و اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق بیان کرتے ہیں. توحید, عالم الغیب اور حاضر ناظر کے حوالے سے جو تفصیلی دروس قبلہ صاحب کے سنے تو دل اتنا بڑھ گیا اور بڑا ہو گیا, پکا تہیہ کر لیا اب جو بھی ہو جائے تو قبلہ صاحب کا دامن ہاتھ سے کبھی چھوڑنا نہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کی توفیقات میں اور اجر میں اضافہ فرمائے اور ان کو طولانی لمبی زندگی عطا کرے. آمین.